بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 سال بعد دبئی سے گھر آیا تو سب کو دعوت پر بلایا، لیکن میری اکلوتی بہن دعوت پر نہ آئی۔ میرے فون کرنے پر اس نے کہا تمہاری بیوی نے منع کیا تھا۔ میری بہن بہت غریب تھی، اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ مجھے بیوی پر غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت دعوت کا کھانا پیک کیا اور بہن کے گھر چلا گیا، لیکن گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور بہن کا نمبر بھی بند تھا۔ واپسی پر راستے میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ دل کیا کیونکہ میری بہن اور اس کے بچے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ دسترخوان پر میرا پورا خاندان موجود تھا، سوائے میری ایک بہن کے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی کافی درست لہجے میں بولی تھی، آپ سے کہا ہے نا وہ کل آ جائے گی، سب کے درمیان کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ جبکہ میرا دماغ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اونچی آواز میں مجھ سے بات مت کرو، غلطی تمہاری ہے۔ جب پورے خاندان کو بلایا ہے تو اس معصوم کو کیوں نہیں بلایا؟ اور میری بات سن کر تمام رشتہ داروں کا منہ بن گیا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بڑی بہن بولی تھی، اگر تمہیں اس کی زیادہ ہی لگ رہی ہے تو ہم چلتے ہیں، بات کو تم بے وجہ بڑھا رہے ہو، تمہاری بیوی نے کچھ سوچ کر ہی اسے نہیں بلایا ہوگا۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ ایک نگاہ میں نے دسترخوان پر بیٹھے اپنے بھائی بہنوں پر ڈالی تھی، جو اب کافی ناراض نظر آ رہے تھے، اور کچھ تو گڑبڑ تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ فی الحال میں نے بات کو گھما کر سب کا دھیان کھانے کی طرف مرکوز کر دیا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں 7 سال بعد دبئی سے لوٹا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں سب کے درمیان بیٹھ کر سکون محسوس کروں، لیکن ایک بہن کا نہ ہونا مجھے بے حد عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے پورے خاندان کو کھانے پر بلایا تھا، سوائے ایک بہن کے۔ سارے بہن بھائی اور ان کے بچے موجود تھے۔ میری چھوٹی بہن عائشہ کافی غریب تھی، اس کے بچے بھی بہت ہی چھوٹے تھے اور اس کے زیادہ وسائل نہیں تھے۔ اکثر میں دبئی سے اس کے نام کے الگ پیسے بھیجتا تھا۔ اب مجھے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ پیسے اس تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ آج اپنی بیوی اور تمام رشتہ داروں کا چہرہ دیکھ کر کئی حد تک مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، کوئی بہت بڑی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، لیکن میں نے دل میں ارادہ مضبوط کر لیا تھا، میں ہر حال میں وہ حقیقت جان کر رہوں گا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزارا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر مجھے اندرونی طور پر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 7 سال تک تنہا رہنے کے بعد جب میں گھر اپنے وطن لوٹا تو وہ خوشی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بہن کا نہ ہونا مجھے الجھا رہا تھا۔ تمام مہمانوں کی واپسی تقریباً رات 9 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ میری بیوی اب آرام کرنے کے لیے بیڈ روم جا چکی تھی، لیکن میں سیدھا کچن میں آیا تھا۔ ایک ملازمہ کچن کی صاف صفائی کر رہی تھی اور میں اس کو دیکھتے ہوئے چھٹ بولا تھا، دعوت کا کافی بچا ہوا کھانا ہے، جلدی سے اسے پیک کرو اور مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ملازمہ بولی تھی، صاحب جی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ کھانا میں اپنے گھر لے جاؤں۔ اور اس کی بات سن کر میں نے چھٹ کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اب یہ دعوت کا کھانا مجھے باندھ دو اور آپ ان پیسوں سے اپنے لیے کھانا خرید لینا۔ میری بات سن کر وہ عورت کافی خوش ہو گئی اور جلدی جلدی کھانا باندھنے لگی، اور میری عادت میں شمار تھا، میں کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورا خاندان مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ کھانا باندھ کر میں نے ایک نگاہ اپنی بیوی کے کمرے پر ڈالی اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا، اسے کال کرتا ہوں، کیا پتہ وہی مجھے اصل وجہ بتا دے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ گاڑی میں کھانا رکھ کر میں نے اسے کال ملائی اور دوسری طرف سے محض بیل بجی جا رہی تھی، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، مگر میں پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ میں نے 2 4 بار فون کیا تو 5ویں بار گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی، کون بات کر رہا ہے؟ یقیناً وہ نیا نمبر ہونے کی وجہ سے فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔
پاکستان واپس آ کر میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا۔ میں یکدم بولا تھا، تمہارا بھائی بات کر رہا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، تم کیوں نہیں آئی؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے کہ اس کے روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ اگر میں آ جاتی بھائی تو خاندان کا کوئی فرد نہیں آتا۔ آپ کی بیوی نے ہی مجھے کہا تھا کہ میری دہلیز پر قدم نہیں رکھنا، میں تو اس منہ سے آ جاتی۔ بھائی، غریب ضرور ہوں لیکن عزت دار ہوں، اپنی عزت کا سودا میں نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں غصے سے بولا تھا، تو مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ بتانا۔ میری بات سن کر وہ مزید روانگی سے روتے ہوئے بولی تھی، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، مجھے جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہے، اور خدا کے لیے آپ بھی مجھے اب دوبارہ فون مت کرنا، ورنہ آپ کی بیوی آپ سے بھی جھگڑا کرے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ دو میاں بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑے کی وجہ بنے۔ اور یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا تھا، اور اس کا روتا ہوا لہجہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن میں ڈال چکا تھا۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد تھے، میرے لیے میری بہنیں میری بیٹیوں کی مانند تھے، اور چند لمحوں تک میں گاڑی میں بیٹھا یہی سوچتا رہا تھا کہ مجھے عائشہ کے گھر جانا چاہیے یا نہیں، مگر میں نے لمحہ لگایا اور فیصلہ لے لیا تھا کہ میرے لیے میری بہنیں بہت عزیز تھی، اور میری بیوی بھی۔ اگر کوئی غلط فہمی ہوئی تھی تو مجھ پر لازم تھا اس غلط فہمی کو ختم کروں، اور نہ کہ کسی ایک کو الزام دے کر گھر بیٹھ جاؤں۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی تھی اور سیدھا عائشہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میری بہن بہت صبر شکر والی تھی۔ اس کی شادی کے وقت میں نے صرف ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو، اور اس نے خوشی خوشی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ میری شادی کسی بھی شخص سے کریں، مجھے منظور ہے، کیونکہ مجھے میرے بھائی پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کا بس اتنا کہنا میرا مان بڑھ چکا تھا۔ آج وہی بہن میرے گھر نہیں آ رہی تھی، اور میری بیوی اس کو آنے سے روک رہی تھی۔ یہ بات مجھے کسی بھی قیمت پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں عائشہ کے گھر پہنچ گیا تھا، اور یہ لاہور کا ایک اندرونی حصہ تھا۔ بے شک یہاں غریب لوگ رہتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا دل کے بہت امیر تھے۔ میں نے گاڑی باہر مین روڈ پر ہی پارک کی تھی اور پیدل اس کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ دل نہ جانے کیوں میرا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھبراہٹ کے باعث بار بار ماتھے پر پسینے آ رہے تھے، اور بے شک میں اس کی شکل 7 سال بعد دیکھنے والا تھا۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی، لیکن ایک عجیب گھبراہٹ تھی جو مجھے مسلسل ہو رہی تھی۔ چند قدم فاصلہ عبور کر کے میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ اکھڑا ہوا پینٹ اور سیل زدہ دیواریں، میں نے ایک کفت سے سر جھٹکا تھا، اور اپنی بہن کی شادی میں نے ایک بہت غلط گھرانے میں کی تھی۔ اس بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہنے والا تھا۔ انسان اپنی عمر کے ساتھ ہی تجربہ حاصل کرتا ہے۔ میری کم عمری میں کیا ہوا فیصلہ میری بہن کے لیے عذاب الہی بن گیا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا، لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا تھا، اور میں تھوڑا پریشان ہوا اور 1-2 بار دروازہ دستک دی تھی، مگر اس بار بھی دروازہ بند ہی رہا تھا۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی کہ ابھی میں نظریں گھماتا یکدم میری نگاہ کنڈی پر گئی تھی کہ باہر تالا لگا ہوا تھا اور کافی زنگ آلود لگتا تھا، اور اس تالے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کئی سال سے بند ہو۔ میں نے پریشان ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عائشہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا اس گھر کے علاوہ اور کون سا گھر تھا؟ میں نے پریشان ہو کر برابر والے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ چند لمحے بعد ایک آدمی باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جی فرمائیے کوئی کام ہے؟ میں نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلایا اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی، مبین نامی شخص۔ ابھی میں اپنے الفاظ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا تھا، آپ اس کے رشتہ دار ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اور اس آدمی کا بس یہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے گریبان پکڑ کر مجھے اپنی گلی سے دھکے مار کر نکالتے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہماری گلی میں قدم رکھنے کی؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ جبکہ اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی، اور میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات آپ آرام سے بات کریں، اور دوسری بات یہ گلی آپ کی جاگیر نہیں ہے جو آپ مجھے نکال رہے ہیں۔ میں نے صرف آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے،
یہاں ایک مبین نامی شخص رہتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کی فیملی کہاں پر ہے؟ جبکہ جو بات اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہوئے بتائی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم آ رہی ہے؟ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، ہماری گلی سے جاؤ ورنہ میں ابھی آدمی اکٹھے کر کے تمہاری بہت بےعزتی کرواؤں گا۔ اس خاندان کا اگر کوئی بھی آدمی ہماری گلی میں داخل ہوا تو ہم اس کا قیمہ بنا دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور گلی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، اور ساتھ میں اپنا موبائل بھی نکال لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب عائشہ کو فون کرنے کا تھا۔ مجھے اس آدمی کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی بہن پر خود سے زیادہ یقین رکھتا تھا۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد تھے اور یہی بات میرے ذہن میں فکس تھی۔ ابھی میں اس کا نمبر ملاتا، اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور اتنی زور کے چکر آئے تھے کہ میں بے ساختہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ شاید اس آدمی کی باتوں کا اثر تھا یا پھر گرمی کی شدت تھی، جس کے باعث میری حالت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ دو چار آدمیوں نے مجھے فوراً سنبھالا۔ ابھی ایک آدمی میری طرف پانی لے کر بڑھا تھا اور اس سے پہلے ہی میری بہن کا پڑوسی اچانک چیخا تھا، اس انسان کو پانی دے رہے ہو تم لوگ؟ یہ مبین کا رشتہ دار ہے۔ اس آدمی کا محض اتنا کہنا تھا کہ ہاتھ میں موجود پانی کے گلاس ان لوگوں نے مجھ سے چھین لیا تھا اور سب یکدم دور ہوتے ہوئے چیمہ گوئیاں کرنے لگے تھے۔ ان لوگوں کی بنبناہٹ مجھے مزید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے دیوار کا سہارا لیا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، اور میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ میں کیا سن رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، کچھ بھی میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا تھا۔ اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت میری حالت عجیب ترین تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اے سی ذرا تیز کیا، ٹھنڈا پانی پی کر کچھ چھینٹے اپنے چہرے پر بھی ماری تاکہ میں تھوڑا بہتر محسوس کر سکوں، اور اے سی کی ٹھنڈک ہوا ملتے ہی میں نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اب مجھے دماغ تیزی سے دوڑانا تھا۔ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اگر میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتا تو لازم تھا کہ میں اپنی بہن کو کھو دیتا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں گاڑی میں بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر عائشہ کا نمبر ملایا تھا، لیکن اب فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں نے 2 سے 4 بار فون کیا تھا، لیکن ہر بار دوسری طرف سے کاٹ دیا جاتا یا پھر صرف بیل جاتی رہتی۔ اور میں نے کچھ سوچ کر اپنے ایک دوست کو اپنی بہن کا نمبر بھیجا تھا اور اسے نمبر پر ٹریس کرنے کے لیے بولا تھا، اور پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن میرے التجا پر وہ مان گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے مجھے میری بہن کی لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ یہ لوکیشن اندرون لاہور کی آ رہی تھی، مگر تھوڑی آگے۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی، آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے ذرا تیز تھی۔ بار بار میرے دماغ میں لوگوں کی باتیں آ رہی تھی اور اپنی بیوی کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ رشتہ داروں کا بنتا ہوا منہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میرے پیچھے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ اگر کوئی بات تھی تو میری بیوی کو مجھے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ میں خاندان کے لوگوں سے رابطے میں نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی سے میں روز بات کرتا تھا، اور اس بات کا مجھے شدید افسوس تھا۔ میری بیوی کے پاس میرے خاندان کے لیے وقت ہی نہیں تھا، یعنی کہ وہ میرے خاندان کو اتنی بھی اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ان کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیتی۔ میں لوکیشن کے ذریعے اب اپنی گاڑی ڈرائیونگ کرنے لگا۔ چند قدم کا فاصلہ میں نے عبور کیا تھا اور لوکیشن مجھے یہی کی بتا رہی تھی۔ میں گاڑی ایک طرف پارک کیے اب اپنی بہن کو تلاش کرنے لگا تھا۔ چاروں طرف میری نظریں گھوم رہی تھی۔ ہاتھ میں موجود کھانا اب ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر مجھے اب پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی بہن سے ملاقات کرنی تھی اور اس تمام مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا جو اس کے پیٹھ پیچھے شروع ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے میری بہن نظر آ گئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ ہاتھ سے یکدم کھانا چھوٹ گیا تھا اور ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی گر گئی تھی۔ میرا موبائل گر گیا تھا۔ میں خود بھی یکدم زمین بوس ہوا تھا۔ میری بہن پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک پل کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بچے اس کے پاس عجیب ترین حالت میں موجود تھے۔ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا۔ جس بہن کو میں نے ہمیشہ سینے سے لگایا تھا، باپ بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا،
آج وہ بہن اس حال میں تھی کہ مجھے قیامت کا منظر محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دو چار آدمیوں نے مجھے سہارا دیا تھا۔ میرا موبائل، میری چابی، کھانے کے چاپر مجھے پکڑائے تھے اور چند چینٹے میرے چہرے پر بھی مارے گئے تھے، اور جس کی بدولت میں ہوش میں آ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے اپنی حواس سنبھالے تھے اور اپنی بہن کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن میں جانتا نہیں تھا ابھی آگے مجھے بہت کچھ دیکھنا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا، میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ آدمی درست بول رہا تھا کہ میری بہن کی حالت اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ لوگوں کے الزام غلط نہیں تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پکارا تھا۔ میری آواز پر اس نے یکدم مڑ کر مجھے دیکھا تھا، اور پھر وہ اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی تھی۔ پھرا ہوا لباس اور بکھرے ہوئے بال، کالا چہرہ اور اس پر عجیب ترین دانے دبکے، اور میرا دم خشک ہو گیا تھا، اور اچانک وہ قدم با قدم پیچھے ہونے لگی تھی۔ میں اس کو بس خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دو قدم اس نے پیچھے لے کر زور زور سے سر نفی میں ہلایا تھا، اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ خدا ایسا وقت کبھی کسی بہن بھائی پر نہ لائے۔ اس کے بچے مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ 7 سال بعد میں سب سے مل رہا تھا، اور ان سب کی حیرانگی بجا تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے اپنے قدم اپنی بہن کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کے نزدیک میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہیں ڈرنے یا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے صرف بھائی نہیں، باپ بھی ہوں۔ مجھے بتاؤ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ مرض تمہیں کیسے لاحق ہوا؟ لوگ تم سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ تم پر اتنے غلط الزام کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ایسے ایک بات یاد رکھنا، تمہارا بھائی تمہارے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ بس اپنے بھائی پر بھروسہ رکھ کر بتاؤ کیا ہوا تھا جو تم اس تکلیف میں آ گئی۔ مگر وہ اس حال میں نہیں تھی کہ مجھے کچھ بتا پاتی۔ وہ بس سر جھکائے روئی جا رہی تھی، اور اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے تمام رنجشیں بھلائی تھی، ہر بات کو نظر انداز کیا تھا، اور بنا کچھ بھی کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور چند لمحوں تک وہ میرے سینے سے لگی زار و قطار روتی رہی تھی۔ لیکن اچانک اس نے مجھے دور دھکیلا تھا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، آپ پاس مت آئیں بھائی، خدا نہ کرے کہیں یہ مرض آپ کو بھی لاحق نہ ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں بولا تھا، نہیں، یہ مرض گلے لگنے سے اور ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتاؤ تم اس مرض میں کیسے مبتلا ہوئی؟ اور وہ بس مجھے دیکھتے ہوئے اتنا ہی بولی تھی، آپ بس لوٹ جاؤ، خاندان میں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب آپ سے منہ موڑ لیں گے، اور میں نے نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ خاندان سے علیحدہ ہو جائیں۔ مگر میں اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کو اور اس کے تینوں بچوں کو لیا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھایا تھا، اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، اور اس کے بچے پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئے تھے، اور میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اب مجھے بتاؤ تمہارے حصے کی کہانی کیا ہے؟ ہوا کیا تھا جو تم اس تکلیف سے گزر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں چلے گئے تھے دبئی؟ آپ کے پاس اچھا کاروبار تھا، اچھی زندگی تھی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر گئے ان ظالموں کے ہاتھ میں؟ ایک بار آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھائی میں آپ کی بہن تھی، اور آپ یہ بات کیوں بھول گئے؟ بابا نے میری ساری ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں رکھی تھی، اور اس کا شکوہ بجا تھا، میں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اور ایک بار پھر بولا، ایک بار اپنے بھائی کو بتاؤ تو صحیح۔ چند لمحے میری بات سن کر وہ خاموش رہی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے حصے کی کہانی بتانا شروع ہو گئی تھی۔ میری بہن کی شادی ایک غریب شخص سے تو ہوئی تھی، لیکن وہ غریب نہیں، شیطان تھا۔ وہ پیسوں کا پجاری تھا، لالچ نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ میری بہن سے شادی کے بعد اس نے دھیرے دھیرے غلط مقامات پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے اسے ڈرگز کا عادی بنا دیا تھا۔ یہ ڈرگز بھی وہ خود اسے مہیا کر رہے تھے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے غلط فعل انجام دینے لگا تھا، اور غلط عورتوں سے ملاقات کرنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جب اللہ کے حکم کی پیروی نہ کی جائے تو وہ رب کسی ایسے ہی عذاب سے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ لاکھ اس سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کر لیں، مگر آپ اسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اس کی کنڈیشن دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، چہرے پر دانے دبکے اور ہر علامت ظاہر ہو چکی تھی۔
حتیٰ کہ محلے والے اس کی بیماری کو بھانپ گئے تھے اور پھر اس پر لعن طعن شروع کر دی تھی۔ جیسی میری بہن کو اس بات کا علم ہوا اس کا شوہر اس مرض میں مبتلا ہے، اس نے فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، اور وہ ایک ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو صرف اپنا سوچ رہا تھا بلکہ اپنی ذات کو بھی مسخ کر رہا تھا۔ محلے داروں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں، مگر اس انسان کی وجہ سے یہ بیماری میری بہن کو بھی لگ گئی اور اس کو بھی ایڈز ہو گیا، اور یہ بیماری دھیرے دھیرے اس میں بھی علامت ظاہر کرنا شروع کر چکی تھی۔ محلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو میری بہن بھی اس مرض میں مبتلا ہے، تو ان لوگوں نے ہمارے رشتہ داروں کو اطلاع کر دیا تھا، اور پھر باہمی رضامندی کے تحت میری بہن کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور اب ایسی ہی روڈوں پر بھٹک بھٹک کر اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کے تینوں بچے خیر و عافیت سے تھے، صرف میاں بیوی میں ہی یہ تکلیف پھیلی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں اس مرض کا کوئی علاج نہیں، لیکن اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جس کی بدولت تم بہتر اور لمبی زندگی جیو گی۔ مگر وہ اچانک میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں بھائی، مجھے لمبی زندگی نہیں چاہیے، یہ ایک ضلالت بھری زندگی ہے، بس آج آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ جس طرح آپ نے میرے سر پر ایک باپ کی طرح ہاتھ رکھا تھا، اس طرح میرے تینوں بچوں کے سر پر بھی باپ بن کر ہاتھ رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، جبکہ میں نے اس سے اسی پل وعدہ لیا تھا کہ میں اس سے ہمدردی نہیں جتانا چاہتا تھا، بلکہ اسے مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ فی الحال میں اسے اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا، اس کے لیے میں نے کرائے کا فلیٹ لیا تھا، اور مگر بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے ان تینوں کو ہاسٹل بھیج دیا تھا، اور اب میں کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ بچوں کو پیشنٹ سے دور رکھا جائے، کیونکہ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ جلد بیمار ہو سکتے ہیں اور ان میں بھی یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ میری بہن نے بھی یہی رائے دی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن 2 سال بعد وہ اسی بیماری سے لڑتے لڑتے ہمت ہار گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، میں اپنی تمام جمع پونجی اس پر لگا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میری وجہ سے ہی اس تکلیف میں مبتلا تھی، نہ کہ اس کی شادی اس آدمی سے کرواتا، نہ میری بہن کی زندگی اتنی عذاب ہوتی، لیکن خدا کا حکم کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ ڈاکٹر نے آخری وقت پر مجھ سے بس اتنا ہی کہا تھا، آپ کی بہن ایک فائٹر تھی جنہوں نے اس بیماری کو اتنا جھیلا، ورنہ لوگ آخر میں بہت بدتر موت مرتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں آپ کی بہن کی حالت اس حد تک نہیں گئی۔ جبکہ میں خاموش رہا تھا اور اس کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے میں قبرستان میں چیخ چیخ کر رویا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، ایک عرصہ لگا تھا کہ مجھے سنبھلنے میں، مگر اب میں بہتر حالت میں ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹے عطا کیے ہوئے ہیں، اور میں اب اپنی 5 اولادوں کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ میرے پاس اتنا مال ضرور ہے کہ میں ان معصوم بچوں کا باپ بن کر خیال رکھ سکوں، اور میں تمام اہل اسلام مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور حدود ہیں، ہمیں انہی میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ آپ رسوائے ذلت کی زندگی میں اور کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل روشن کتاب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔